بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، آج کل مشرق وسطی کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مسلم دشمنی میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ ایران کی پوری فوجی قیادت کو شہید کرنے کے بعد اس کے 3 ایٹمی تنصیبات پر جدید B-2 طیاروں کی زبردست بمباری سے اپنے تئیں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ معروف شاعر ناصر کاظمی کا شعر ہے، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی کانگریس سے منظوری کے بغیر ایران پر حملہ نہ صرف غیر آئینی تھا بلکہ ایران کے خلاف کارروائی 2 ہفتے ملتوی کرنے کے اپنے ہی وعدے کی خلاف ورزی بھی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کی پشت پناہی میں ایران کے ساتھ جنگ میں کودنے سے پہلے 100 بار یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں یہ جنگ ویتنام اور افغانستان کی طرح امریکہ کے لیے ایک اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امریکی حملوں کے جواب میں مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر کے میں کہیں برادر مسلم ممالک کی حمایت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ بالکل، بلکہ امریکی حملے کے باوجود ایران کو جوابی حملے کے لیے میزائلوں اور راکٹوں کا رخ قطر کی بجائے اسرائیل کی طرف ہی رکھنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، ہم اسرائیل اور ایران دونوں سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہم آج کے پروگرام میں 12 روز تک جاری رہنے والی اسرائیل ایران جنگ کے پروز اینڈ کونس کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ رفعت اللہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظم شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اسرائیل ایران جنگ جو ہے 10-12 دنوں پہ مشتمل تھی، بڑی ہولناک جنگ تھی اور ابھی اس پہ سیز فائر ہو گیا ہے۔ آج ہم پوسٹ وار انالیسس کر رہے ہیں اور اس جنگ کے جو پروز اینڈ کونز ہیں اس پہ بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل ایران جنگ کے ملٹری آبجیکٹیوز کیا تھے اور کیا وہ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے؟ تھینک یو سو مچ وسیم بھائی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان مائی اون اوپینین دس وار از ناٹ اوور، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ وار چلتی رہتی ہے، اس کی بیٹلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفینس لائن ہے جو ایک فیز ہے جو ختم ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ آگے چلے گا کسی بھی سینیریو میں، کیونکہ جب ہم ملٹری آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو پھر اس کی بیس پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وار کلمینیٹ ہوگی۔ جو بھی ملک ملٹری آپریشن یا فزیکل آپریشنز کرتا ہے کسی ملک کے خلاف، تو اس کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر جو ملٹری آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں یا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، وہ ایکچولی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اس پوری اسٹریٹجی کی، ڈیوریشن آف وار کی، اور پھر کریکٹر آف وار کیا ہوگا۔ اور اس کریکٹر آف وار کے حساب سے دے ڈیسائیڈ کہ اس کے لیے ریسورسز کیا چاہیے ہوں گے، اور فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی اس کی اینڈ اسٹیٹ کیا ہے۔ ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ لکھی جاتی ہے کہ جی اگر ہم نے یہ جنگ ختم ہوگی یا ختم کرنی ہے تو اس کی اینڈ اسٹیٹ کیا ہوگی، اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے ان ملٹری آبجیکٹیوز کے جو آپ نے شروع میں سیٹ کی ہوتے ہیں۔ تو اینڈ اسٹیٹ اور ملٹری آبجیکٹیو یا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ دے آر کورسپونڈنگ ٹو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پرٹیکولر کانٹیکس میں دیکھیں تو 2 مین آبجیکٹیوز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ڈکلیئرڈ تھے، کچھ شاید ہڈن ہوں۔ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز یہ تھے کہ ایک تو جو نیوکلیئر پاور ہے یا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کا، ایران کا، اس کو شیلف کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو انکیپیسیٹیٹ کیا جائے، کرپل کیا جائے، اور اس حد تک کیا جائے کہ وہ دوبارہ جو ایران ہے وہ اپنے آپ کو نیوکلیرائز نہ کر سکے۔ ایک دوسرا جو ایز سچ ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا لیکن بہت جگہوں پہ اس کو ڈائریکٹلی بھی کہا گیا کہ رجیم چینج۔ تو ان مائی اون اوپینین جب فزیکل آکوپیشن یا فزیکل ڈسٹرکشن آج کل کے دور میں ایک اٹ از آؤٹ آف فیشن، اب وہی کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جی فزیکل آکوپیشن تو نہیں ہو سکتی، فزیکل ڈسٹرکشن بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو مین اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا وہ رجیم چینج تھا، جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، جو ایکچولی کنسنٹنگ پاور ہیں،
या ड्राइविंग फोर्स हैं किसी भी डिसीजन की टू रन ईरान एंड इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो उसको हटाया जाए और कोई पपेट लाया जाए, जिस तरह के पुराने शाह ऑफ ईरान पहलवी के बेटे को खड़ा किया गया, तो उसमें उन्होंने गलती ये की असेसमेंट में कि दे अंडर एस्टिमेटेड एवरीथिंग. किसी भी दुनिया के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वहाँ रजीम चेंज होती है जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज करें. तो आपको उसमें बहुत सारे लोग, एक तबका नज़र आएगा, ख़ासतौर पे यूथ नज़र आएगी जो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएगी, और उनको पसंद होगा कि जी आप पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज कर दें. जो कि जिस तरह आप अरब स्प्रिंग हुआ, यानी अंदरूनी तौर पे भी उनको हेल्प मिल जाती है, असल में अंदरूनी तौर पे ही होता है जी. और एक्चुअल एक्टर्स जो हैं वो अंदर वाले ही होते हैं, बाहर वाले सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं. तो अरब स्प्रिंग में यही हुआ कि यूथ को खड़ा किया गया, मैसेज जो थे उनको मोबिलाइज किया गया, और वो फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ. अमेरिका और जो इजराइल थे वो ये चीज़ समझने में थोड़े से दे फेल्ड कि क्या रजीम चेंज ईरान में पॉसिबल है, जो कि उनकी गलत असेसमेंट थी. बाकी जगहों पे क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की चेंज होती है, ईरान में इस तरह नहीं है. वहाँ पे रजीम इज़ देयर रिलीजियस बिलीफ, जो कि आयतुल्लाह ख़मेनी हैं, वो जितने भी वहाँ के शिया हजरात हैं वो ये समझते हैं कि ये ही इज़ अपॉइंटी ऑफ द इमाम गायब या इमाम महदी के अपॉइंटी हैं. तो जिसका भी फेथ है तो वो अपने फेथ को तो नहीं छोड़ सकता फॉर एनी रीज़न. दूसरी उनकी असेसमेंट ये थी कि हम अगर बमबारी करेंगे तो लोगों का इस्तेहसाल होगा, और लोग, तो जब आप एक मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, तो वही यूथ जो शायद आपके अदरवाइज हक में होती वो भी आपके खिलाफ होगी. तो रजीम चेंज ऑपरेशन इन ईरान आई थिंक वाज अ मिस्टेक, मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सुपर पावर. तो जो उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि शायद ये रजीम, और इसी वजह से वो अभी जब एंड स्टेट आई है तो उसमें उन्होंने रजीम चेंज वाला जो ऑब्जेक्टिव था उसको निकाल दिया, और उन्होंने कहा जी हमने वो न्यूक्लियर वाला जो ऑब्जेक्टिव था कि उसको डी न्यूक्लियराइज करना है वो हमने अचीव कर लिया है. तो वो भी एक बहस है कि किया कि नहीं, क्योंकि जो IAEA और जो वेरीफाइड रिपोर्टर्स हैं उनके हिसाब से जो डैमेज हुआ है दैट इज सुपरफिशियल, यानी वो स्किन पे डैमेज हुआ है. जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं दे आर इंटैक्ट. जो उनका तकरीबन 400 kilograms ऑफ यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम था विच इज़ 60% ग्रेड, वो पहले ही वो वहाँ से मूव हो चुका था. एंड इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि उन्होंने 60% को 90% पे लेके जाना है, एंड देन दे कैन बिकम द 9th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. अदरवाइज ये कि जैसा आप बात फरमा रहे हैं कि अगर ये हुआ होता, कामयाब हुआ होता, तो उसमें ताबकारी के असरात होते हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही. IAEA ने कंफर्म किया ना कि कोई ताबकारी वहाँ पे फैली नहीं है इनके हमलों के नतीजे में. तो वो अगेन दैट रिफ्लेक्ट्स कि क्या जी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हुए. तो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, यानी एक तो रजीम चेंज था वो नहीं हो सका, और मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल या उनकी रिलीजियस लीडरशिप थी या उनकी रजीम थी, दैट हैज़ emerged as far more stronger than before, because people had faith, and that is a reflection in which आपको नजर आएगा कि जो हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों ने रैलियां की हैं वहाँ पे in support of their regime and in support of their leadership. वो रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का कि regime change in Iran was not possible. और उस सारे कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो है हिस्ट्री और जेनियोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ द इरानियन पीपल. जो ईरानी लोग हैं उनकी 2500 साल पुरानी एक तारीख है, एक सिविलाइजेशन है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन. और मैं वो हमेशा कहता हूँ कि ये दो जो कौमें हैं, ईरान है और अफगानिस्तान है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, दे नेवर फॉरगिव, दे नेवर फॉरगेट. ना ये भूलते हैं और ना ये माफ़ करते हैं. तो ये दे ऑलवेज कीप इट वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, और राइट टाइम पे दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड. तो ज़ौलक साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि इस जंग के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो दो ही थे. एक तो ईरान की जोहरी सलाहियतें जो हैं उसको ख़त्म करना, उनकी तनसीबात को तबाह करना, और दूसरा रजीम चेंज. अब जब हम पोस्ट वार एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं अचीव नहीं हुए. तो अब इन दो जो बड़ी ताकतें हैं, इसराइल है और अमेरिका है, इसको मिल बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि अगर हमने अपने मकासद पूरे करने ही नहीं थे या कर ही नहीं सके तो फिर जंग क्यों शुरू की थी.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے بریگیڈ صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہ بات بالکل درست ہے. تو اس کو ہم پوسٹ وار نہ کہیں, اس کو ہم یہ کہیں کہ ایک درمیان میں جنگ کے اندر ایک وقفہ ہے, انٹرم ریلیف کہہ لیں. انٹرنل ریلیف چلیں, جی. یہ ورڈ یوز کر لیں, ہیٹس ہے بنیادی طور پہ ایک وقفہ ہے. ہم. سب اپنے اپنی جگہ پہ جا کے اسیس کریں گے دوبارہ. اسرائیل بھی کرے گا, امریکہ بھی کرے گا. ایران کی اپنی کمزوریاں رہی ہیں, ماضی میں اس نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ آئسولیٹ رہا ہے. اس پہ بھی اس نے یقیناً اسیسمنٹ اپنی کرنی ہے. اس کے اندر جو موجود ہیں لوگ, کچھ ایسے اور بہت سارے ایسے جنہوں نے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچایا. اور یہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا 13 جون کو, تو اسرائیلی اٹیکس جو تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹاپ ٹیئر جو ملٹری کی تھی, اور پھر یہ کہ سائنٹسٹ جو تھے ان کے ان کو تو پہلے حملے میں ہی انہوں نے اور سب کو شہید کر دیا. جتنے اسرائیلیوں نے ٹارگٹ کیے تھے آ کے, اتنے ہی اندر سے لوگ موجود تھے جنہوں نے ٹارگٹ کیا. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس فیلئر تھا اپنی جگہ پہ بہت بڑا. اچھا, یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ بنیادی طور پہ وارز جو ہیں یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے لڑی جاتی ہیں. اب اسرائیل کو دیکھیں تو اس کی پوری جنگ کی اسٹریٹجی بیسڈ ہے اس کی ایک ببلیکل پروفیسی کے اوپر, جس کو وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا ہے. ابھی اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اچھا, پیچھے ہٹنے کی وجوہات میں اور بھی ہیں. پیچھے ہٹنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے جو GLB-8 فرسٹ ٹائم یوز کیا ہے, جو انتہائی پینیٹریٹو آرڈننس ہے, بوم ہے یوں کہہ لیں. امریکہ نے آج تک اسرائیل کو نہیں دیا, لیکن اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, جیسے ابھی بات آئی سامنے. B-2 جو ان کے جدید ترین طیارے ہیں ان کو استعمال کیا, لیکن بہرحال نہیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں بھی جو اس ایریا میں جو آپ کا خلیج فارس ہے اور مشرق وسطیٰ اس طرف, وہاں پہ عربین سی بھی ہے. اگرچہ کچھ میپس جو ہیں سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کو فیک میپس بھی دیے گئے کہ پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اور باقی چیزوں کو استعمال کیا گیا, فیک تھے. انڈیا کو بہرحال شاید یوز کیا گیا ہو اس معاملے میں, لیکن میرا خیال میں انڈیا کو بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو ان کی سب مرینز تھیں وہاں پہ, انہوں نے بھی اٹیک کیا. اور انڈیا کو تو یہ کہا گیا نا ریفیولنگ ہوئی وہاں سے. ریفیولنگ تو وہ ایئر ٹو ایئر بھی کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. B-2 جو ہے وہ تقریباً 18 آورس تک تو ریفیولنگ کے بغیر بھی اپنی پرواز جاری رکھ سکتے ہیں. اس طرح کے اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں ان کو ریفیولنگ کے لیے گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا, فار دی ریزن کہ ایک تو ان کو فزیکل تھریٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کی ٹیکنالوجی ایکسپوز ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہی ریفیولرز کے ساتھ اس کو ایئر میں ریفیول کر لیتے ہیں. ان کے بیسز ہیں, وہاں سے ریفیولر بھیج سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آل along کیلیفورنیا سے بوڑھے تو اس کو ریفیول انہوں نے وہیں سے ان کے ریفیولر چلائے ہیں. تو ان کے بیسز ہیں ڈیگوگاشیا سے لے کے مڈل ایسٹ بھرا پڑا ہے, تو وہاں سے بھی ان کو ریفیول کر سکتے. تو ایک آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے یہ اچیو جو کرنا چاہا تھا وہ نہیں کر پایا. وہی مس کیلکولیشن ہے یا وہ اسیسمنٹ کے اندر ان کی ایک ایشو تھا. اصل میں یہ دونوں الفا میلز ہیں. یہ آپ ٹرمپ کو دیکھیں, وہ چلا رہا ہے امریکہ کو, اور اس کے پیچھے اس وقت چل رہی ہے پوری ایک ان کی اسٹریٹجی, اور دوسری طرف نیتنیاہو جو ہے وہ بھی. تو بنیادی طور پہ تو ان سے یہ مسٹیک ہوئی, اور یقیناً یہ وہی سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ایرانین سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی جو بیسز ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اور ایک ایگزامپل مجھے ملتی ہے صرف ہسٹری میں اگر میں دیکھوں, یعنی ریسنٹ پاسٹ میں کم از کم ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایگزامپل ملتی ہے USSR کی, کہ USSR میں کیسے کتنی محنت کر کے ریجیم چینج کی گئی. سوویت یونین, میں رشیا کی بات نہیں کر رہا, سوویت یونین کی, اس میں ان کی اپنی حماقتیں بھی تھیں. انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور اس میں کمزور ہوئے. انہوں نے اپنا جو ماڈل تھا جو بنیادی طور پہ کمیونسٹ, اس سے انحراف کیا, کیپٹلزم کو آہستہ آہستہ اندر مرج کرنا شروع کر دیا, اس کی انفلٹریشن آنی شروع ہو گئی. گلاس نوسٹ اور پریسٹرائکا جو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو لبرل کرنے کی کوشش کی. ایگزیکٹلی وہی. تو وہ اس کے نتیجے میں مثال یہ عرب سپرنگ بھی تو ہے, یہ مختلف ممالک تھے, لیکن ایران کے اندر افغانستان کے اندر ایسا ممکن نہیں تھا. اچھا, ایک اور چیز تھی کہ رشیا اور چائنا نے کچھ ویلڈ اور کچھ بہت کلیئر دھمکیاں بھی دی. یہ دھمکیاں تھیں
باقاعدہ چائنا کی طرف سے ایک بیان آیا کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے. یہ چائنیز فارن منسٹر کا بیان تھا. جو رشین پریزیڈنٹ رہے ہیں ڈیمیٹری میڈویڈیو, ان کا بیان تھا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, یہ ان کی ٹویٹ تھی, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ایران کو اٹامک ویپنز دینے کے لیے تیار ہیں, which was a threat once again. اگر ان کو منع کیا کسی نے یا روکا کسی نے کہ وہ اس اتحاد میں اس جنگ میں نہ آئیں تو وہ ایران خود تھا. ایران نیو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا اس معاملے میں. اور پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ فیس سیونگ کے لیے امریکہ جو ہے اس نے وہ جو بھی اپنا کرنا تھا کر کے, تو ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا. جھوٹ تھا, سب کو پتا ہے. نتن یاہو بھی ناخوش ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں جی سیز فائر کے اوپر اگری کرتا ہوں جو ٹرمپ نے کہا ہے. ٹرمپ اس سے ناخوش ہے. سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی رہیں گی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تو ریبائی, ون آف دا ریبائز جو وہاں پہ موجود ہے اسرائیل میں, اس نے کہا دس از اے ویری رائپ ٹائم فار اس, رائپ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیں, الزام لگا دیں ایران کے اوپر کہ اس کے میسائل سے یہ ہوا ہے. اچھا اب ایران نے جو امریکن ایسٹس سے عرب ممالک میں کچھ ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, تو ایک یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ مستقبل میں یہ ایک فل بلون اس پالیسی کو لے کے چل سکتے ہیں. فالس فلیگ ہوگا, یہ فالس فلیگ ہی ہوگا. سیکنڈلی اب وہ انڈیا کو کھڑا کریں گے. اب وار تھیٹر تو انہوں نے بہرحال جاری رکھنا ہے. اب وہ انڈیا کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, پمپ کرنے کی کوشش کریں گے, بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس کی صلاحیت کئی دفعہ انہوں نے پمپ کر کے چائنا کے خلاف آزما لیا, پاکستان کے خلاف آزما لیا, تو آج تک تو ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا. ابھی تک تو نہیں اترا, لیکن کوشش وہ جاری رکھیں گے, کیونکہ بہرحال انہوں نے اس ایریا کے اندر بھی اپنی پریزنس اور اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. دیکھیے یہ اس وقت انٹر کنیکٹڈ, جو جسے کہتے ہیں نا گلوبل ولیج, انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. وار ایک جگہ سٹارٹ ہوگی تو وہ پھر پھیلے گی. بڑے ممالک, اہم ممالک جو ہیں وہ سب اس کے اندر کسی نہ کسی طرح انگیج ہوں گے. تو انڈیا کے ذریعے اگر وہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا بڑا حملہ کر پاتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا خدشہ ہو کوئی نقصان ہو, تو چائنا بھی انوالو ہوگا, رشیا بھی انوالو ہوگا, اور ممالک بھی انوالو ہوں گے, اور انڈیا کے الائز بھی آ کے اس کو سپورٹ کریں گے. تو بہرحال یہ ابھی تو یہی میں کہوں گا کہ یہ ختم نہیں ہوئی, کچھ دیر کے لیے یوں سمجھے وقفہ ہے. سب کچھ بیٹھ کے اسیس کریں گے, ری اسیس کریں گے, اور پھر دوبارہ آپ دیکھیں مستقبل میں. اس میں ایک حدیث کے اندر اس کو فتنہ دحیمیہ بھی کہا گیا ہے, دھواں, کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کس وقت کیا چیز کیا بن رہی ہے. ایک طرف جنگ اٹھے گی اور پھر وہ بیٹھے گی, ابھی وہ بیٹھی ہوگی کسی اور جگہ اٹھ جائے گی. یہ حدیث کے مفہوم ہے. چلیں, پاک بھارت تعلقات کی آپ نے بات کی, تو یہ جو کشیدگی پاکستان اور بھارت کی چلی اور وہ جنگ پہ پہنچی اور پھر ایک دم سے سیز فائر آ گیا اس میں, اور انٹروین کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور کہا کہ جناب میں نے امن قائم کیا, اور دو جو جوہری ممالک تھے ان کے درمیان جو صلح کروا دیا, اور اس طرح کی کئی باتیں. اس پہ بات کرتے ہیں. میں ابھی جو سیز فائر ہوا ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا, بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرمائیں کہ اس سیز فائر کی پولیٹیکل ریزنز کیا ہیں, اور جو جنگ کا, جیسے آپ نے کہا کہ جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی, رضا الحق صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن اس فیز کا فاتح کون ہے؟ دیکھیں, ایک طرف تو جو پولیٹیکل ریٹورکس ہوتی ہیں, نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں, جو بھی اسٹیٹس ایون وار میں ہوں یا وار میں جانے والی ہوں, تو وہ ایک ریٹورکس ڈیولپ کرتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیسیفکلی اس کانفلکٹ کے اندر, تو یہ اپنی ازمپشنز پہ یا اپنی اسیسمنٹ کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا بڑا ڈسپیشنیٹ انالیسس کریں. اور ہم یہ نہیں کہ مجھے ایران پسند ہے یا مجھے اسرائیل نا پسند ہے تو میں کہوں نہیں جی اسرائیل ہار گیا. تو میں تو آپ کے سامنے کچھ پوائنٹرز رکھتا ہوں جس کے تھوڑی سی بھی عقل فہم ہے وہ خود یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون جیتا ہوگا کون ہارا ہوگا. پہلی چیز, جیسے کہ آپ نے پچھلے کویسچن میں کہا کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو سیٹ کیے اسرائیل نے, تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو جب وہ سیٹ کیے تو کیا انہوں نے اچیو کر لیے؟ تو اس کا جواب ہے نو. دوسرا, یعنی رجیم چینج بھی نہیں ہو سکی, اور جوہری صلاحیت بھی ختم نہیں کر سکی, اور جو بڑے انٹرنیشنل ویریفائڈ ویلیڈیٹڈ کورسپونڈنٹس ہیں اور رپورٹرز اور اینالسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیوکلیئر انسٹالیشن جو کنسرن ادارہ ہے اس نے کہہ دیا may be delayed for few months or a year, that's all. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ
وار جو انیشیٹ کرتا ہے اگریسر وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور تبھی وہ وار میں جاتا ہے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں دے آر ریشنل ایکٹرز, یعنی ایک صحیح ڈیسیژن کرنے والے لوگ ہیں تو ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں, لیکن وار از اے ارریشنل ڈیسیژن, یعنی ایک جنونی کام ہے. تو جب ریشنل ایکٹر ایک ارریشنل ایکٹ کرتے یعنی اسے ہیں, اردو میں اگر کہیں تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات بس ہوتی ہے. وہ ارریشنل ڈیسیژن اگر وہ لیتے ہیں کہ حالانکہ ہیں وہ ریشنل, یعنی وہ فائدہ نقصان دیکھتے ہیں, لیکن ایک ایسا ڈیسیژن جو کہ ارریشنل ہے اس کی طرف جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے پہلے کاسٹ بینیفٹ انالیسس پراپر کرتے ہیں کہ اس میں میرے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں, آگے سے رسپانس کیا آئے گا, میرا کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ وار اگر سمجھتے ہیں ضروری تو اس کو ویج کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کیس میں دیکھیں تو اسرائیل نے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا, اور اگر اس نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر اس نے وار لانچ کی ہوگی. تو وار لانچ کر کے آپ پھر خود کیوں بیک آف کر گئے؟ ایران کے کہنے پہ تو سیز فائر نہیں ہوا. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو فرسٹ اسرائیل ول سیز فائر فالوڈ بائی ایران. تو اٹ مینس کہ, اور ایران نے جو اس کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جی ہمیں ابھی تک کوئی ویلڈ وہ نہیں ریسیو ہوئی ہو, یا IRGC کا جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی وہ نہیں ریسیو ہوئی. ہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اسرائیل نہیں کرتا تو ہم بھی رک جائیں. ہم وی آلویز شو اسٹریٹجک پیشنس, تو ہم کوئی ارریشنل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے B-2 سے جتنے بام گرائے تھے انہوں نے اتنے کل میزائل مار کے سکور برابر کیا, تو وہ ایسکلیٹ نہیں کرتے. تو وہ ایک تھریش ہولڈ کے حساب سے ٹٹ فار ٹیٹ جتنا کیا ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹجی کی ٹرم میں کوئڈ پروکو کہتے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا نا کہ ایران نے بھی اپنا غصہ نکال لیا ہے. تو وہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ جیت سکتے ہیں یا وہ جیت سکتے ہیں آگے تھوڑا سا پرولونگ کرنے میں, تو وہ کبھی بھی سیز فائر کی طرف نہ جاتے. اور جو نقصان ان کے ہو چکے تھے اس کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو بیک آف کیا. تیسری جو ہم وہ پہلے ڈسکس کر چکے کہ اسیسمنٹ کی بیس پہ وہ گئے اس آپریشن کے اندر. دے تھاٹ کہ شاید رجیم چینج ہو جائے, لوکل پاپولیشن کھڑی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف تو ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے, ان کا نقصان ہو رہا ہے, ان کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. تو کیا اپنے وہ روحانی جو ان کے لیڈر ہیں کیا ان کے خلاف اس کو وہ ڈائیورس نہیں کر سکتے؟ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو جو آپ کو بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ وکٹری سٹینڈز ویئر, کون وکٹوریس ہے. ایران واز اے رسپونڈر, واز ناٹ اے اگریسر. پہلی بات, جب یہ جنگ شروع ہوئی آج سے 12 دن پہلے, تو اس نے صرف رسپونڈ کیا, اور اس نے رسپونڈ اسی کرنسی میں کیا, اسی کوائنز میں کیا جس کرنسی میں اس کو ریسیو ہوا. ابھی یہ ایک لا حاصل بحث ہے کہ جو ان کے اتنے لیڈر مارے گئے, اتنی ٹاپ ہرارکی مارے گی اور انہوں نے ادھر نہیں کیا, اتنے نہیں کر سکے. تو یہ ایک سبجیکٹو انالیسس ہے, جبکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جس انسٹیٹیوٹ کی بیس پہ چلتا ہے وہ ان کا وائزمن سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ ہے جو 1934 میں بنا, یعنی اس کو بنے ہوئے 91 ایئرز ہو گئے. اسرائیل کے بننے سے پہلے کا وہ بنا ہوا ہے, اور ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان کولیبوریشن ود ناسا اینڈ سو مینی ادر ایجنسیز, وہ سارے ڈیفینس ریلیٹڈ پروجیکٹ, سائبر اور آپ کے یہ ایئر ڈیفینس, اسپیس, یہ سارے پروجیکٹس وہاں پہ ہوتے ہیں. تو دیٹ واز ہٹ, اور وہ سائٹ جو ہے اٹ واز وزٹڈ بائی دی اسرائیلی پریزیڈنٹ. ان کے اپنے انالسٹ نے کہا کہ اسرائیل ہیز بین پش بیک ڈیکیڈز. تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جی یہ اگر تھوڑا سا اور پرولونگ ہوتا ہے تو ان کے فردر نقصان ہوں گے. اور آخری چیز اس میں کہ جب بھی کوئی وار لانچ ہوتی ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اپنے رکھے, ایک ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ رکھی کہ میں نے یہ اچیو کرنی ہے, تو اس کا کمپیٹیبل آپ کا وار اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ اتنے دن تک, یہ جب تک میں آبجیکٹیو نہیں اچیو کر سکتا تو کیا میرا اتنا وار اسٹیمنا ہے. وار اسٹیمنا مینس کہ آپ کا ایمونیشن, آپ اپنے اسٹیمنے کے ساتھ ساتھ عوام بھی اتنا برداشت کر سکتی ہے, اور کیا وار کے لیے بھی میرے پاس وہ سارے ریسورسز ہوں گے. تو وہ سارے دیکھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا وار اسٹیمنا ایگزاسٹ کر گیا. اور ایک اور چیز کہ جس میں جہاں پہ امریکہ کو آشیرواد تھا کا حاصل تھا اس کو اسرائیل کو, وہ ابھی تھوڑا سا ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا. آپ ٹرمپ کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو اس میں اٹ واز کائنڈ آف
वेरी स्टबन एक्ट कि जिसमें उसने बड़ा क्लियर कहा है कि बस दैट्स इट, अभी आई विल आस्क कि वो अपने जहाज़ों को वापस बुलाए, नो स्ट्राइक एंड नाउ। ये इस तरह के डिप्लोमेटिक लफ्ज़ बड़े सख्त गिने जाते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। तो जब वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है ट्रम्प, तो फिर आपको ये देखना होता है। ट्रम्प ने बकायदा नाराजगी का इजहार किया और उसने कहा कि मैं इसराइल से ज्यादा नाराज हूं। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और आपने कहा जी मैं अकेला कर लूंगा, फिर आप अकेले नहीं कर सके, और फिर आपने यू आस्क्ड यूएसए टू ज्वाइन यू, और फिर वो स्ट्राइक के बावजूद भी आप उनकी अगर एक जो स्ट्रक्चर था या उनकी एक फोर्स थी या उनका एक कह लें आप रेजिलियंस थी, उसको ब्रेक नहीं कर सके, उनकी डिटर्मिनेशन को नहीं ब्रेक कर सके, तो वो एट स्टेक था। और लास्टली ये मैं कहता हूं कि आजकल की जो वॉर्स हैं, इट इज़ अ शो डाउन बिटवीन द टेक्नोलॉजीज। तो इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इजरायली टेक्नोलॉजी एट स्टेक थे। अगर एक F-35 चले, एक मानते हैं, 3 नहीं भी मानते, वो गिरा। आयरन डोम नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीच हुआ, जो उसके बारे में ये हमेशा से बहुत हवा था पूरी दुनिया में, हमेशा से ये कहा जाता था कि ये इम्प्रेग्नेबल है, ये डिफीट नहीं हो सकता, ये ब्रीच नहीं हो सकता। तो जब वो टेक्नोलॉजी क्वेश्चनेबल हो जाती है या क्वेश्चन हो जाती है, तो वो फिर दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि दे शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। वो उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे रशिया में या चाइना के अंदर कि इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लेने के बावजूद भी अगर वो ब्रीच हो जानी है वो, तो फिर क्या फायदा है। तो मैं तो सिर्फ ये पॉइंटर एज एनालिसिस देता हूँ, रेस्ट जो हमारे सुनने वाले हैं वो खुद डिसाइफर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। इसमें बस एक इजाफा करूंगा, एक बहुत बड़ा लूजर जो इसमें है वो अरब मुल्क हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। देखिए जो अभी ट्रम्प यहाँ अरब ममालिक में आया था, तो आपने देखा वहाँ पे किस तरह से इस्तकबाल भी किया गया उसको। तो 4 ट्रिलियन के करीब के तो मुआहदे हुए, एग्जैक्टली MOU साइन हुए, और उन्हीं के बेसिस, उन्हीं के ममालिक के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, जिससे इस पूरे खित्ते में हेजेमनी जो है ईरान की, उसको एक तरह से यूं समझे कि बूस्ट मिला बहुत ज्यादा, कि ईरान इज द ओनली वन दैट कैन स्टैंड यूएसए को भी, इजराइल को भी। तो अरब ममालिक जो है, अब सर उसने अपनी हमायत खोई नहीं है इस तरह ये अमल करके। सर उसको कौन सा हमायत मिलती थी अरब ममालिक से? ज़बानी कलामी हमायत तो उसकी कर रहे थे ना, उसके खिलाफ तो नहीं बोल रहे थे। तो इस अमल से कि उसने अपने इस्लामी मुल्क पे अटैक करके, जिसको कतर ने बहुत ज्यादा कंडेम भी किया। नहीं, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें जी, ये बड़ा पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उन्होंने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को टारगेट नहीं किया। अगर ब्रादर इस्लामी मुल्क ने किसी ऐसे बंदे को अपने पास रखा हुआ है जो कि अनवांटेड है, तो उन्होंने उस बंदे को या उस एसेट को टारगेट किया। उन्होंने तो प्योरली अमेरिका जो आपकी इस बात से, तो फिर अमेरिका का जो टारगेटिंग थी टुवर्ड्स उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में, वो भी ठीक करार पाएगी? नहीं, उसके लिए तो आपके पास एविडेंस नहीं थी। ये तो फिजिकल बेसिस हैं जो कि अमेरिकन बेसिस हैं, जो वहां से पूरे मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। उसामा बिन लादेन की कोई एविडेंस उनके पास नहीं थी कि क्या वो 9/11 में शामिल था। उनकी बाद में रिपोर्टों ने बताया कि वो उसका कोई लेना देना था। और दूसरा कि क्या वो उस वक्त अफगानिस्तान में था, और क्या उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर ना करने के लिए किसी एक बंदे के लिए पूरे मुल्क को तबाह किया जा सकता है। तो एक बेस जो कि किसी भी जगह पे, इसको हम कहते हैं पावर प्रोजेक्शन। तो पावर प्रोजेक्शन के लिए अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं, तो उन्होंने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को टारगेट नहीं किया, उन्होंने उस बेस को टारगेट किया, पहली चीज। दूसरा, इसका दूसरा एंगल ये है कि ईरान ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि इन फ्यूचर अगर किसी ने इस तरह के एसेट्स को हाइड किया, आई रिजर्व द राइट का, आई विल टारगेट इट। तीसरी चीज, उसने ये बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गल्फ स्टेट्स को कि अभी आप अपना डिसाइड कर लें, आई एम अनबीटन। तो अगर मुझे इजराइल विद इट्स एलाइज कुड नॉट बीट और ब्रीच और मेरी वो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस को नहीं तोड़ सका, तो आप लोग नाउ यू आर थ्रेटेंड। अगर मेरे मिसाइल्स उनके आयरन डोम को और वो 6-7 लेयर्स को ब्रीच कर सकते हैं, तो आप तो बहुत फ्रजाइल हैं। और अगर अमेरिकन बेस को मैं इराक के अंदर और कतर के अंदर टारगेट कर सकता हूँ, हिट कर सकता हूँ, तो आई कैन हिट यू एज वेल।
جی تو اس نے بڑے 3 یہ مین آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی گلف اسٹیٹس کے اندر انانیمٹی کلیئر ہونی چاہیے, کوئی یا وہ اینیمٹی کریٹ ہونی چاہیے. وہ دے شوڈ بی نوئنگ ناؤ کہ وہ گلوبل آرڈر جو ہے, پولیٹیکل آرڈر, اٹ از انڈر ٹرانزیشن اینڈ اٹ از انڈر ڈیورس اینڈ چینج. کوشچن اصل میں یہ ہے کہ عرب ممالک یہ کریں گے نہیں, اصل پرابلم آئے گا ہی ہے. اس وقت وہ امریکن آپ یوں کہہ لیں کہ سو مچ ریلائنٹ آن امریکہ, امریکہ کے اوپر اس قدر وہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے اور چھوڑ نہیں سکتے, اور اس کی وجہ سے ایک ٹینشنز بلڈ ہوں گی. امریکہ ان کو بھی پریس کرے گا, اور اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران اور عرب ممالک کی آپس میں کانفلکٹ پیدا ہو, بڑھے, اور یہ ایک خدشہ ہے بہت بڑا بھارت اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے ضیاء صاحب, پہلگام واقعے کے بعد جب انڈیا نے سارے کا سارا الزام پاکستان پہ لگایا اور وہ ثابت بھی ہوا کہ فاسٹ فلیگ آپریشن تھا, اور اس کے نتیجے میں جنگ مسلط کی, اور پھر اس کے بعد شکست کی ہزیمت اس کو اٹھانا پڑی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انٹروین کیا اور جناب سیز فائر ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں تو کشمیر کی ثالثی بھی کرواؤں گا, مسئلہ کشمیر حل کرواؤں گا. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا نے صاف انکار کر دیا امریکہ کی ثالثی ماننے کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو کام ہے, جو اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ وار تھیٹر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آن رکھتا ہے. تو اگر اس طرف سیز فائر کچھ ہو گیا ہے, یا فلسطین میں تو خیر مظالم کی انتہا ہے نا, وہ تو کر ہی رہے ہیں, وہ تو اب تو بھوکے فلسطینی مسلمانوں اور بچوں کو مار رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا خدا نخواستہ دوبارہ اس میں جو ہے حالات وہ واقعتاً کہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے, یا پھر اسی طرح کی وار تھیٹر جو ہے وہ ادھر جو ہے اس کو گرم کرنے کی کوشش. سر اس میں بڑی صاف سی بات ہے, ٹرمپ کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اس طرح کی بڑھ کے مارتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ بھی اس نے خطاب کیا, اس نے کہا کہ میں نے صومالیہ میں یہ کیا, میں نے نارتھ افریقہ میں یہ کیا, میں نے وہاں یہ کیا, بٹ دا بگ ون واز انڈیا اینڈ پاکستان جو میں نے کیا. اچھا, یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جب گئے ہوئے ہیں امریکہ, تو وہاں پہ ان کو حلال کھانا دیا جا رہا تھا, اور ساتھ ہی اس وقت ٹائم ڈفرینس کو دیکھیں تو ایران کے اوپر اٹیک بھی ہو رہا تھا. اچھا, یہ معاملات جو ہیں اس میں جو آپ نے فلسطین کی بات کی نا, تو ایک اسرائیلی حیفا کے رائٹر ہیں ایلائن پاپائی, ان کی بک ہے بڑی فیمس, دا ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹینینز. اس کے اندر جس طرح ترتیب کے ساتھ ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کے فالس فلیگ اٹیکس ان کا بھی تذکرہ کیا, یعنی سٹارٹ سے لے کر بیلفور ڈیکلریشن کو جس طرح کروایا گیا, یہ جو گلف ٹونکن کا تھا ایشو, جو بے آف پگز, وہ جہاں سارا معاملہ یہ ہوا تھا. اچھا, آگے چلتے ہیں 9/11, وہ سارا معاملہ جس میں اسرائیل انوالو رہا. اور پھر یہ کہ پاکستان نے اپنی طرف سے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کر دیا. پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, باقاعدہ خط لکھ دیا وہ جو نوبل کمیٹی ہے ناروے کی, کیونکہ وہ جو 6 کیٹیگریز میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے اس میں پیس پرائز کا وہی صرف اکیڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ خط لکھ دیا اور اس میں یہی باتیں گنائیں کہ کشمیر کا ایشو سالو کرنے کی بات کی. مودی نے فوری طور پہ اس کا جواب دے دیا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, اس میں کسی تیسری فریق کو ہم اجازت نہیں دیں گے دخل اندازی کرنے کی. نوبل جو امن کا نوبل پرائز ہے, یہ آلدو 1901 سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن اس میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو ہیں ان کو یہ دیا گیا ہے. ہینری کیسنجر کو دیا گیا نوبل پرائز, جو سب کو پتا ہے کہ اگرچہ کورین وار کے اندر تو وہ ابھی کچھ چھوٹا آفیسر تھا, لیکن ویتنام وار کے اندر جس طرح اس کے ہینڈز ور سوکڈ ود بلڈ, وہ سب کو پتا ہے اس چیز کا. سر پاکستان کی جو ریکمنڈیشن ہے نوبل پرائز کے لیے, اس کا کوئی ویٹیج ہے وہاں پہ؟ سر ویٹیج کی بات نہیں ہے, میسیجنگ کی بات ہے. ابھی دیکھیے ریٹورک کی بات ہو رہی تھی نا ابھی, جی نیریٹو اور ریٹورک, بیانیہ کیا آپ دے رہے ہیں, آپ وہاں کیا بیانیہ دے رہے ہیں جا کے کہ یہ شخص یہ بڑا اچھا ہے, یہ امن پسند ہے, اور اس نے اسی وقت ایک دن کے اندر اندر آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر دیا. یا اس سے پہلے جو کرتا رہا ہے, اس سے پہلے کیا کیا اس نے, وہ جو وہاں پہ اسرائیل کو جتنا سپورٹ کرتا رہا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جو ہٹلر کا وزیر خارجہ تھا گستاو سٹریسمن, اس کو 2 دفعہ نوبل پرائز دیا گیا. یہ جو میانمار کی وزیر اعظم رہی ہیں, ان کو دیا گیا جو ہے نوبل پرائز.
اور پیس کا نوبل پرائز دیا گیا, اور اس وقت روہنگیا کا باقاعدہ میسیکر جاری تھا وہاں پہ. یہ جو تھے اسرائیل کے وزیر اعظم شیمون پیریز اور یہ جو رابن, ان دونوں کو دیا گیا, باراک اوباما کو دیا گیا. ٹرمپ کو میرے خیال میں شاید کسی کو اتنا زیادہ نامینیٹ نہ کیا گیا ہو نوبل پرائز کے لیے اتنا ٹرمپ کو کیا گیا. وہ 8 دفعہ کیا جا چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے نوبل پرائز ملے. دلی خواہش بلکہ آخری خواہش بن گئی, آخری خواہش شاید یہی ہے مجھے نوبل پرائز امن کا مل جائے. اچھا, اس کے ویسے 2 چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ 2000 کے بعد خاص طور پہ یہ جو سوشل انجینئرنگ ایجنڈا ہے, اس کے تحت بھی آپ دیکھیں گے کہ ملالہ یوسفزئی اور اسی طرح ایک ایجپشین تھی, ایک ایرانین تھی, ان کو یہ نوبل پرائز دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ ہیومن رائٹس اور اسلام کے خلاف, جو ایک روایتی اسلام ہے نا, اس کے خلاف بات کرتی تھیں, ماڈریٹ اسلام کی بات کرتی تھی, ان کو دیا گیا. لیکن یہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا, دیٹ واز پاکستان کی طرف سے کم از کم یہ ڈیسیژن کہاں لیا گیا, یہ میرے خیال میں اگر اس کا اشارہ ہی ہم بس کر سکتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, تو لوگوں کے لیے کافی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ وہ جو ایک جسے ہائیبرڈ کہا جاتا ہے, ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, وہ ہائیبرڈ نہیں ہوتا اصل میں. بنیادی طور پہ وہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلے غلط ہیں ان معاملات کے اندر. تو بہرحال انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ اس کو دوبارہ ایک کولڈ وار کی صورت سے دوبارہ ہاٹ وار میں کنورٹ ہوتے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اگر امریکہ چائنا ویسے بلیجرنٹ نہیں ہے, چائنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. تائیوان کی ایگزامپل لے لینا, ون چائنا پالیسی تو ہے اس کی, لیکن تائیوان کے اوپر اس نے اپنا ایک بڑا ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت, ایک پلان کے تحت اس کو لے کے چل رہا ہے. رشیا ریلیٹیولی بلیجرنٹ ہے لیکن وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے. امریکہ اور اسرائیل جو ہیں, اور ساتھ وہ انڈیا کو ملا کر اور مودی کو پمپ کر کے کہ تم تو بہت بڑے لیڈر ہو, تو وہ یہاں پہ یہ وار تھیٹر کھول سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. برگیڈی صاحب, جیسے اسرائیل جو ہے اس کا حمایتی ہے امریکہ, اور وہ ہر جگہ پہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعتاً اس کا حمایتی اور پشت پناہ ہے. چاہے وہ کوئی عالمی ادارہ ہو, وہاں پہ وہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی قرارداد آئے وہ ہمیشہ ویٹو کر دیتا ہے اور اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. یہاں تک کہ پہلے جس جنگ میں وہ شامل ہونے کی وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ جی یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے, میں اس سے لا تعلق ہوں. ایٹ دی اینڈ وہ خود شامل ہوا ہے باقاعدہ, اور اس نے باقاعدہ حملے کیے ہیں, مطلب اس جنگ کا حصہ بن گیا. تو وہ ایک طرح سے اس کے حمایتی اور پشت پناہ کا پورا رول ادا کر رہا ہے. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا کون کون حمایتی تھا, اس میں پاکستان کا بھی نام ہے, پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے. اسی طرح روس اس کے بڑے حمایتی تھے, چائنا اس کا بہت بڑا حمایتی تھا. جس طرح امریکہ جو ہے اسرائیل کی مدد کے لیے آیا ہے, روس, چائنا اور پاکستان اس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اچھا, اس میں پاکستان کو تو فی الحال آپ اسٹرائک آؤٹ کر دیں, کیونکہ آئی تھنک اس پورے کانٹیکسٹ میں جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا اس میں پاکستان بہت میرے خیال میں ارریلیونٹ تھا. ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے, وہ اور جگہوں کے بھی لگے, وہ اچھی بات ہے کہ لگنے چاہیے, پھر بھی انہوں نے اپنی وہ دکھائی, لیکن میرے خیال میں اتنا ریلیونٹ پاکستان نہیں تھا یا اتنا انوالو نہیں تھا جو ہمارا سٹانس تھا اوور آل. جی, ساتھ ہی آپ نے نوبل پرائز کے لیے اگر کر دیا ہے تو پھر آپ اس سے کیا اس ملک سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا, پہلی بات. تو اس پورے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 پارز آپ کو نظر آتی ہے, رشیا اور چائنا. پہلے چائنا کو دیکھ لیتے ہیں. ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو وہ کہتے ہیں مائلڈ ڈریگن. مائلڈ ڈریگن کے بڑا پرسکون ڈریگن ہے, لیکن دے آر ویری فیریس پیپل. جب وہ جنگ لڑنے پہ آتے ہیں تو وہ چاہے تبت ہو, لداخ ہو, یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو, یا ان کی پاس ہسٹری دیکھ لیں تو وہ پھر دے آر ویری اسٹبن چائنیز. تو ویتنام کو خود قبضہ کرنا, حالانکہ بھی بڑے کنڈیشنز تھی. پچھلی دفعہ نینسی پلوسی نے وزٹ کیا تو جب ہائپ کریٹ ہوئی بائیڈن کے وقت میں کہ چائنا اس کو نیکس کرنا چاہ رہا ہے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ تو بالکل ایسے ہی تھا کہ اب جنگ لگی کہ اب لگی. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ چائنا کبھی بھی تائیوان کو انیکس نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان میں سے جو بھی کشمیر کے لیے اچھا کر دے, اتنا اچھا کر دے کہ وہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے
کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اگر آپ ان کو ان کے رائٹس دے دیں, ان کو سروسز دے دیں, ان کو پراپر ایک ایکول سٹیزن کا اسٹیٹس دے دیں, جو کہ انڈیا یا پاکستان جو بھی دے دے, ان کو آپ اکنامکس دے دیں, تو وہ اس کی بیس پہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے, جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وہ خود بخود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان. لیکن پریزنٹ کنڈیشن کے اندر دونوں طرف سے ان کے لیے کوئی خاص امید کی نہیں ہے. دیٹ از دی ریزن کہ وہ ابھی تک ایک اس میں رہتا ہے. تو تائیوان کے لیے بھی جو ابھی چائنا ایک رائزنگ پاور ہے, تو وہ کنڈیشنز کریٹ کر رہا ہے جہاں تائیوان اٹ سیلف چاہے گا کہ وہ دوبارہ ایک اٹانومس پارٹ, may not be a colony or may not be as part of the constitution as rest of the China, لیکن ایک autonomous power within Chinese control ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہانگ کانگ کی طرح سمجھ لیں. ہاں ہانگ کانگ جو فارمولا ہے وہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے, اور وہ اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے بعد ان کی جو اپنی لیوریجز ہیں تائیوان کی وہ تو نہیں ختم ہو جاتی. کیونکہ ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو چپ ہے یا سیلیکون یا سیمی کنڈکٹرز, اس میں تائیوان از لیڈنگ. TSMC سب سے بڑی کمپنی جو ہے. لیکن ابھی اگر آپ لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو چائنا ہیز سپرسیڈڈ ایوری ون انکلوڈنگ امریکہ اینڈ. تو وہ جرمینیم اور جو باقی سلیکون اس کے اندر چپ کے اندر استعمال ہوتے ہیں, اس نے اس کو کنٹرولڈ آئٹم کر دیا کہ وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے. لیکن سر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود باقاعدہ جنگ میں شامل نہیں ہوا ایران کی فیور میں. اس کی وجہ میں جاننا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی رائزنگ پاور ہوتی ہے وہ تھوسیڈیڈس ٹریپ میں نے کبھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ایک اسٹیٹس کو پار ہوتی ہے جو اوپر گلوبل آرڈر کے لیے بیٹھی ہوتی ہے, اور ایک رائزنگ پاور ہوتی ہے جو اس کی اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے. تو رائزنگ پاور ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اس طریقے سے سٹنگ جو اسٹیٹس کو پاور ہے اس کو اسٹیم آؤٹ کر دے کہ وہ خود ڈائریکٹ اس کے ساتھ انوالو نہ ہو, کیونکہ اگر دو ہاتھی آپس میں لڑیں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا. تو وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھی کو کسی ایسے جانور سے لڑایا جائے کہ اگر اس کا اور اس جانور کو وہ فل سپورٹ کریں, اس پہلوان کو وہ فل سپورٹ کریں, تو جو اسٹیٹس کو پار ہے جو پہلے عرصے سے بیٹھی بھی اور آہستہ آہستہ وہ اسٹیم آؤٹ ہو رہی ہے, اس کی انرجی کم ہو رہی ہے, تو اس کو وہ ریپلیس, جو رائزنگ پاور ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے. تو چائنا فار ٹائم بینگ وہ اس موڈ پہ ہے کہ جہاں پہ وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ یا ڈائریکٹ اسٹریٹجی کا نہیں کرتا, وہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی یا دوسرے ایکٹرز کو استعمال کرتا ہے. رشیا کی وجہ یہ ہے کہ رشیا نے پہلے ہمیشہ ایران کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کر لیں. ابھی کی جو اسٹیٹمنٹ آفر کی ہاں, تو یہ ابھی کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایران میں ناٹ ہیو دی نیوکلیئر ویپنس, لیکن بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو ان کو نیوکلیئر ویپن دے سکتی ہیں, تو وہ اپنا بے شک ڈیولپ نہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو اسٹریٹجک اکنامک انٹرسٹ ہیں دے آر ٹائڈ اپ ود ایران. تو اس سے پہلے جب یہ جنگ سے بہت پہلے جب ٹرمپ نے ازیوم کیا تھا اپنا آفس, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو باقی چیزیں ایک طرف, لیکن ہمارا اور ایران کا رشتہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس پہ کوئی چیز آنچ نہیں آتی. اٹ از ایران جس نے وہ ڈیفینس پیکٹ کو ریفیوز کیا, اٹ از ناٹ رشیا کہ انہوں نے آفر نہیں کیا. رشیا اگر ڈیفینس کو کسی بھی دو ملکوں کے درمیان اگر ڈیفینس پیکٹ ہو جاتا ہے, جس طرح کہ آپ کو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح کے نیٹو اسٹیٹس ہیں کہ اٹیک اگینسٹ ون ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک اگینسٹ آل, تو اگر رشیا اور ایران اگر ڈیفینس پیکٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایران کے خلاف کوئی بھی تھریٹ آتا ہے, تو ابھی رشیا کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر نیوکلیئر استعمال کیا جاتا ہے تو رشیا ول ریسپونڈ. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ اس کو ریفیوز کیا ہے بیکاز آف اٹس رشین ایتھنک میجورٹی کلاس لیونگ ان اسرائیل. اگر وہ اپنے آپ کو ٹائی کر دیتا ہے اس ایگریمنٹ اور اس ڈیل کے ساتھ کہ وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے رشیا کے ساتھ, تو پھر وہ اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکے گا. 90s میں جب ارلی 90s جب 1991 میں رشیا سوویت یونین نے کولیپس کیا, تو میجورٹی آف دی رشین
جو جیوز تھے اور ادر سائنٹسٹ وغیرہ بھی، اس کے علاوہ بھی جیوز کے، دے مائگریٹڈ ٹو اسرائیل فائنڈنگ اٹ اے لوکریٹو پلیس، اٹریکٹیو ڈریم لینڈ. تو وہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ وہاں پہ موو کیے، لیکن وہ ابھی بھی رشین اسپیکنگ ہے، اور ان کی جو افینٹی ہے، ایتھنک افینٹی ہے، وہ رشیا کے ساتھ ہے. اور اگر ایران اپنا وہ کانٹریکٹ کر لیتا ہے رشیا کے ساتھ، تو وہ پھر اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے ٹو اسٹرائک اگینسٹ اسرائیل. تو وہ اپنے آپ کو فی الحال کسی بھی ایسے اس کے اندر نہیں ٹائی کرنا چاہتا کہ جس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے. ایک تو وہ کوئڈ پرو کو کرتے ہیں کہ جتنا آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے وہ اتنا ہی جواب دے گا، اس سے زیادہ کا نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے، اب یہ وہ این پی ٹی کا بھی ممبر ہے ابھی تک، اس نے بڑے رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ بیہیو کیا ہے، اور ابھی وہ کسی بھی ایسے کانٹریکٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ کل اپنی جنگ کی وجہ سے وہ کسی ایسی جگہ پہ باؤنڈ ہو جائے جہاں اس کو اس کنٹری کی جنگ کے اندر اس کو سپورٹ کرنا پڑے. یعنی رشیا یوکرین کے وار کے اندر اس نے بڑا نیوٹرل سٹانس مینٹین کیا ہوا ہے، ویری بیلنسڈ سٹانس. لیکن اگر وہ اس کانٹریکٹ میں چلا جاتا ہے تو مینس کہ ہی ول بی سائڈنگ اٹ سیلف. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہے فار سپر پاورس، کہ آئی ایم اویلیبل ٹو ٹاک ٹو ایوری ون، آئی ایم ناٹ سائڈنگ کہ میں کسی کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ میں چلا جاتا ہوں. اور اگر رشیا کے ساتھ وہ ڈیفینس پیکٹ کسی کی ذیلی ریاست یا کالونی بننے کے لیے وہ تیار نہیں، کیونکہ ان کا نیشنل کیریکٹر نہیں ہے جی، کبھی بھی کیریکٹر نہیں رہا ان کا کہ وہ کالونی بن کے رہے. ایون آٹومن امپائر کے اندر جب ان کو کیپچر کیا گیا تو تب بھی آٹومن امپائر نے بھی اسی میں بہتری سمجھی کہ انہی کا بندہ انہی پہ لگایا جائے. تو آٹومن امپائر نے انڈائریکٹلی ان کو رول کیا، ڈائریکٹلی رول نہیں کیا. تو وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹورک کانٹیکسٹ اور جینیٹکس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے، وہ کنٹینیو رہتی ہیں آپ کے جینز کے اندر. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یعنی مفتو اور تابع ہو کے رہنا ان کے جینیٹک اس میں نہیں ہے، ڈی این اے میں ہی نہیں. جی، اس میں میں اضافہ کروں گا ایک دو چیزوں کا. ایران سے کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں ماضی میں، خاص طور پہ پراکسیز جو اس نے اپنی کھڑی کر دی تھیں، کیونکہ بہرحال اس کا ایک اپنا ایک خواب ہے، یوں سمجھ لیں گریٹر ایران کا شروع سے چل رہا ہے، اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہا، لیکن اس کی وجہ سے مسلم ممالک جو تھے وہ خوش نہیں تھے اور نقصان بھی ہوا، کیونکہ اس کی پراکسیز جو تھیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دیگر مسلم ممالک یا دیگر مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کیا. تو ایران اس کو بھی ری تھنک کرے گا میرے خیال میں فیوچر میں. کشمیر کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے اس لیے حل نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ اب انتہا پسند حکومت ہے. پاکستان کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس نوعیت کا نہیں جس طرح انڈیا کے اندر کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں پہ تو باقاعدہ قتل عام، ریپس اور یہ پوری ایک ہسٹری موجود ہے. تو اس لیے وہ دو چیزوں کا کمپیریزن تھوڑا سا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں آپ کو کہ ایپلز اینڈ اورنجز والا ایک بن جاتا ہے ایک طرح سے. اچھا، جو چائنا کا معاملہ ہے نا، اس میں ایک اور ایشو بھی ہے. امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرنا آلموسٹ امپاسبل. اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو جائے وہ تو خیر اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جو قریب ترین بھی پہنچا ہے وہ ہوائی، وچ از ان دا مڈل آف جاپان اینڈ امریکہ، اس کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پرل ہاربر کا وہ بھی ایک فالس فلیگ ہی تھا. ایک لمبی سٹوری ہے، اس وقت موقع نہیں ہے. امریکہ جیوگرافیکلی ایک طرف اٹلانٹک ہے، پیسیفک ہے، وہ بہت دور ہے. چائنا از ان دا ہارٹ لینڈ آف جہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو چائنا کے اس لیے بھی بہت کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے. تو چائنا جو ہے وہ اس طرح سے جنگ میں کود نہیں سکتا کیونکہ بہرحال ارد گرد ایسی طاقتیں موجود ہیں. اور امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے ابھی بھی اتنی ہے، اور اس کے جو آپ صرف نیول مائٹ تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نا. قطر کا جب 50 سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ ایئر کرافٹ کیریئرز جی پھر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ دیکھیں کہ قطر کے جس اڈے پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا 10,000 امریکن فوجی وہاں پہ موجود ہیں. اس کا اندازہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو بتا کے کیا گیا. یہ بھی ایک بات اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے کہ کوئڈ پرو کو کے ذریعے ہی چلا ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کیا، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ایران بھی اس سٹیج پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے نہیں جانا. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کیا، حالانکہ اس کی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہوئی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران کا یہ رسپانسبل رول تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس نے سوچا کہ اس طرح کا جو ہے ایکشن جو ہے وہ نہ صرف کسی دنیا کو نقصان پہنچائے گا معاشی طور پہ جو ہے، یا پھر یہ کہ وہ
اسلامی ممالک جہاں سے وہ تیل اور گیس جاتی ہے ان کو بھی تو نقصان تھا نا. بہت دونوں چیزیں ہیں وسیم صاحب. اصل میں صرف 2 جملوں میں اس کا جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ پوسچرنگ بھی ہوتی ہے, آپ دوسروں کو تھریٹ بھی کرتے ہیں اور وہ ایک تھریٹ کی صورت میں سامنے جاتا ہے. یورپ بھی وہاں سے ہی تیل اور گیس جاتا ہے. اور پھر چائنا کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال چائنا کا جو بگیسٹ آئل چائنا جہاں سے لیتا ہے وہ ایران ہی ہے, اور ایران بگیسٹ پروڈیوسرز آف دا آئل along with رشیا وہ ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, وینزویلا ٹھیک ہے وہ دور ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بہرحال جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ایسے تو نہیں بگاڑنا چاہتا کہ وہ بالکل ہی فل فلیج ایک ایسی سچویشن میں آ جائے کہ ان کے عوام اس کے خلاف ہو جائیں, یہ بھی نہیں چاہتا. ایران کو پبلک سپورٹ بہت ملی ہے ان دنوں میں. وہ ان کی ایک رجیم جسے کہہ لیں آپ, اس کو جس طرح سے انپاپولر, اور یہ پبلک سپورٹ آل اوور دی ورلڈ ملی ہے, آل اوور دی ورلڈ ملی ہے اس جو حوالے سے. تقریباً 20% آف آئل اینڈ 30% آف LNG پاس, وہ ایک 21 کلومیٹر کا ایک ٹوٹل وہ اسٹریٹ ہے جس کے اندر سے گزرتی ہے, جس میں 85% آف عراق آئل اسی جگہ سے گزرتا ہے, اور میکسیمم آف جو سعودی عربیہ کا آئل ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے. اسی طرح رشیا کے انٹرسٹ ہیں, اس کی بھی زیادہ تر جو سپلائی ٹرکی, مڈل ایسٹ, چائنا اور سنگاپور کو ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اسٹیٹ کے. سر 2007-8 میں جب انہوں نے ایک دفعہ بند کیا تھا تو پوری دنیا نے کرائسس دیکھا تھا اس کا. کمپلیٹ کلوجر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کبھی بھی ہسٹوریکلی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہیں کہ اس کے گلوبل امپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ایران نے ایک تو بڑا اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کام کو نہیں کیا, حالانکہ جب کہ ان کی پارلیمنٹ نے اس کو پروو کر دیا تھا تو انہوں نے نہیں کیا. اور پرائمریلی میری اپنی اسیسمنٹ کے اندر اٹ واز ڈن آفٹر ڈسکشن ود دیئر کلوز الائز جو چائنا اور رشیا تھے. آپ دیکھیں کہ ان کے فارن منسٹر اسی وقت OIC کی میٹنگ سے وہاں گئے ہیں, اور اگلے دن پھر انہوں نے جو بھی ڈیسیژن لینا تھا کہ انہوں نے بیسز کو اسٹرائک کرنا ہے, انہوں نے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو نہیں بند کرنا. تو اس کی امپلیکیشنز یہ آتی ہیں کہ آپ بہت سارے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں, پہلی چیز. دوسری کہ ابھی ان کی اکانومی از ڈریون, جو اپنا وہ آئل دے رہے ہیں, تو اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرتے ہیں وہ جو سارے شپس ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو ان کی اپنی بھی جو تقریباً گنا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 40 ملین جو بیرلز کا ان کا 32 شپس جو ٹینکرز ہیں وہ ان کی کیپیسٹی ہے ایران کی اپنی. تو لیکن وہ یعنی اس کے اوپر تو وہ موو کر سکتا ہے, لیکن جو ایزی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ رک جاتی ہے. تو اس سارے کانٹیکٹس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ اسٹیپ پہ جائیں گے. تو اگین وہ انہوں نے بڑی اسٹریٹجک میچورٹی کا پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا. میرے خیال میں وہ جو الائز تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی بجائے کوئی اور کام کر لیں, اور انہوں نے بڑی پیشنس اور کہتے ہیں تدبیر کا دیا. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ 3 ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر کے تباہ و برباد کر دی ہے, اور وہ دوبارہ اب وہ نہیں چلا سکیں گے اپنی جوہری صلاحیت والا جو ہے سارا معاملہ. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایران واقعتاً اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ رول بیک کر دے گا اور شیلف کر دے گا, یا آئندہ کے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ جو نیوکلیئر تینوں سائٹس ہیں, فورڈو اور دونوں جو اصفہان, یہ تینوں ٹارگٹ ہوئی. تو کیا وہ ابھی اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ IAEA اور سب نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ وہ ایک سپرفیشل اس کے اوپر اسکریچز یا ڈیمیج کہہ لیں, جہاں پہ کچھ کی انٹری کلوز ہوئی ہے. جو 400 کلوگرامز آف دیر 60% انریچ یورینیم تھا وہ وہاں سے موو ہو چکا ہے, شفٹ کر چکا. ابھی اس کو صرف اس کانٹیکس میں دیکھیں جو انٹرنیشنل لیڈرز کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. نارتھ کوریا نے کہا ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, رشیا نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر ان کے پاس ویپن نہیں ہے, نیوکلیئر ویپن نہیں ہے, تو لیکن بہت سارے ملک ہیں جو ان کو دے سکتے ہیں. تیسرا انہوں نے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر یہ نیوکلیئر اسٹرائک ایران کے خلاف ہوتی ہے تو رشیا اس کو رسپونڈ کرے گا. تو یہ بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اگلے پروگرام کے اندر ان کو کلیئرلی سپورٹ کرے گا. اگر یہ ساری اس پورے کانٹیکس میں دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نیوکلیئر اس کے اندر, اور بڑی کلیئرلی انہوں نے ایک وارننگ دے دی تھی کہ ہم یونیلیٹرلی ہم وڈرا کر سکتے ہیں NPT کے ساتھ. اگر وہ NPT سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا.
न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए, और अगर इवन वो न्यूक्लियर वेपन NPT के सिग्नेटरी भी रहते हैं और वो अंडरग्राउंड ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो स्टॉप्स देम। चौथी बात ये है कि ये सारी एपिसोड होने के बाद अभी वेस्ट विल थिंक, स्पेशली द इजराइल, टू लॉन्च अनदर कैंपेन, क्योंकि जिस तरीके से ये सारा एपिसोड अनफोल्ड हुआ उसमें उनको एक चीज़ का तो एहसास हो गया कि इट इज़ नॉट अ ईजी बाइट टू च्यू। तो अगर वो ईरान को बाइट कर भी लेते हैं तो उसको च्यू करना बहुत मुश्किल है, वो गले से उतरेगा नहीं। तो इस सारी उस कॉन्टेक्स्ट में देखने मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि सीइंग साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, दे आर टू क्लासिकल एग्जांपल्स कि जिन्होंने अपने अपने फॉर इकोनॉमिक गेन्स उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को सरेंडर किया। जब यूक्रेन अलहदा हुआ 1991 में आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, तो इट हैड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल, लेकिन अमेरिका और रशिया ने गारंटीज दी और फिर मिन्स्क जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत उन्होंने कहा जी हम आपको इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं, आप सरेंडर कर दें। वही आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल हैंड ओवर हो गया रशिया को, और फिर उसके बाद आज देखेंगे यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। तो ये एहसास किसी भी जो न्यूक्लियर पावर है या कम से कम एस्पायरिंग न्यूक्लियर जो पावर्स हैं उनके अंदर ये एहसास ज़रूर है कि अगर वो आज फोरगो करते हैं उसको तो टुमारो देयर डिफेंस एंड देयर सिक्योरिटी विल बी वेरी फ्रेजाइल। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में दे विल परसू एंड दे विल विगरसली परसू विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। और क्योंकि वो इट इज़ जस्ट वो बड़ा क्लियरली बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं अमेरिकन की, एनालिस्ट की, जिन्होंने कहा कि इट हैज़ बिन डिलेड, इट हैज़ नॉट बिन डिनाइड। डिनाई नहीं हुआ, डिले हो गया है। डिले में भी फॉर 10 months, ईयर, 1.5 year। तो वो दे विल गो फॉर दैट नोइंग कि अनलेस दे बिकम अ न्यूक्लियर पावर देयर सिक्योरिटी विल इन डेंजर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो जो सऊदी ईरान रिलेशंस है या अप्रोचमा अभी अंडरवे है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। फिर इसी तरह ईरान GCC स्टेट्स का क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, और ईरान पाकिस्तान इक्वेशन कहाँ पे सेट होगी अगर दोनों न्यूक्लियर बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे मुल्कों के स्टेक्स हैं। इस तरह टर्की है जो कि एक रीजनल पावर के तौर पे अपने आप को सामने लेके आता है कैस्पियन रीजन के अंदर, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा। तो उस सूरत के अंदर नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन अपनी सर्वाइवल के लिए ईरान नोज के दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन दे हैव। ज़ौलक साहब, हम आज की गुफ्तगू जो है वो कंक्लूड करते हैं और ये फरमाइए कि काफ़ी अरसे से मशरिक़ वस्ता जो है, पूरा मशरिक़ वस्ता वो बिल्कुल एक आतिशफ़शां की तरह दहक रहा है। उसमें आप देख सकते हैं फ़लस्तीन एक अरसे से जो है वहाँ पे एक मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। यमन है, लीबिया है, शाम है, अब ईरान का शो डाउन हुआ है, ये हालात है। अब आप मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात व वाक़यात होते हुए देख रहे हैं? वसीम साहब, सच्ची बात तो ये है कि जो हदीस का मुताला जब हम करते हैं तो हमें जो फितन का दौर है, यानी फितनों का, और मलाहिम का, लहम से निकला गोश्त, वो जिस तरह कसाई की दुकान होती है ना, वो जब मारता है तो गोश्त उड़ता है, मलाहिम यानी कि जंगों का दौर, वो दौर शुरू हो चुका हुआ है। अब ऐसे दौर के अंदर अमन कहाँ से लेके आएंगे? कौन अमन लेके आएगा? इसराइल है, अमेरिका है, ये दो तो मौजूद है अपनी जगह, इंडिया है। अच्छा, इनके तो बेलिजरेंट इंटरेस्ट्स हैं, यानी कि ये तो जो अपना इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं उसके लिए फोर्स के साथ जाते हैं आगे। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, वो डिफेंस के अंदर भी करेंगे। फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो सर पूरा मामला जिससे आपने तस्करा किया, हदीस के अंदर ये भी जिक्र है कि जो शाम, बलद शाम है, वहाँ पे मुजाहिदीन बेहतरीन लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। और फिर यहूद का बहरहाल खात्मा भी है एक स्टेज के ऊपर। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब अनफोल्ड होती जाएंगी। ये जो मुलाहिम का, जैसे मलहमतुल उज़्मा या मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, आर्मगेडन कहते हैं जिसे वो बिब्लिकल लैंग्वेज में, जो है वो दहकती रहेगी। ये बिल्कुल ये मेगेडो का जो एरिया है पूरा बताया तो वही क्या है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन फैक्टर इन करेंगे उसके अंदर उस काम को, उस भट्टी को गर्म करने के लिए। और वो साफ नजर आ रहा है, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये इट हैज बीन डिलेड नॉट डिनाइड। तो ये चीजें
چلیں گی, آگے بڑھیں گی. بہرحال خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو, لیکن احادیث کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ اب دنیا یہ جو ہے یہ جنگ کی طرف جا رہی ہے. جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے, درمیان میں وقفہ ہے, اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہوگا, ٹریگر ہوگا, اور پرٹیکولرلی اگر نیوکلیئر پاورز کی آپس میں ٹسل ایک دفعہ شروع ہو گئی, چاہے وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے ہو یا نیوکلیئر کیپیبل پاورز آپس میں نیوکلیئر وار کے اندر چلی جائیں, ونر کون ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, حدیث کے اندر ہمیں بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ اس میں اتحاد بھی ہوں گے, مختلف مسلمانوں کے بھی اتحاد ہوگا رومیوں کے ساتھ, اور وہ ایک مختلف جو آپ یوں کہہ لیں کہ طاقت ہے اس کے ساتھ جنگ بھی ہوگی, اس جنگ میں وہ فتح بھی حاصل کریں گے. پھر رومیوں اور مسلمانوں کی بھی جنگ ہے, مسلمانوں کو نقصان بھی ہوگا بہت زیادہ. اسی دوران میں حضرت مہدی بھی آئیں گے. اچھا, پھر درمیان میں یہ خراسان کا اور مشرق کا جو علاقہ ہے اس کا بھی ایک رول ہوگا. میں اس کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں, سمرائز کر کے پیش کر رہا ہوں. اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ, اور وہ آ کے جب دجال اس کا خروج ہو چکا ہوگا اس کو قتل کریں گے, یہودیوں کا خاتمہ ہوگا, تو پھر یہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہوگی. اور وکٹری الٹیمیٹلی وہی ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی کہ اللہ کا دین دیگر ادیان پر غالب ہو کر رہے گا, چاہے ناپسند کرے مشرکین. انشاءاللہ. رضا الحق صاحب اور بریگیڈیئر رفعت اللہ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.